بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج ہم اکنامکس فار دا بگنرز کے نام سے ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں آج لیکچر نمبر 1 ہے. یہ جو لیکچر سیریز ہے یہ جو بگنرز ہیں اکنامکس کے، انٹر کے اسٹوڈنٹس ہیں یا بی ایس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جنرل پبلک ہے جو اکنامکس کے بارے میں بیسکس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، تو ان کے لیے یہ سیریز ہے. تو آج لیکچر نمبر 1 میں سب سے پہلے ہم اکنامکس کی جو ڈیفینیشنز ہیں وہ سٹارٹ کرتے ہیں. بیسک ڈیفینیشنز آف اکنامکس. There are three schools of thought so far the definitions of economics is concerned. یہ جو schools of thoughts ہیں تو انہوں نے 3 different definitions ہیں جو بہت زیادہ فیملیئر ہیں، مشہور ہیں. فرسٹ ڈیفینیشن ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن ہے. The second is Alfred Marshall definition of economics and the third one is the Robbins definition of economics. تو اس سیریز میں ہم لیکچر کی سیریز میں ہم تینوں ڈیفینیشنز کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے. ہماری اس آج کی لیکچر نمبر 1 میں ہم جو فرسٹ ڈیفینیشن ہے ایڈم اسمتھ ڈیفینیشن آف اکنامکس، اس کو ہم ڈیفائن کریں گے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ایڈم اسمتھ نے اکنامکس کی کیا ڈیفینیشن کی تھی، ایڈم اسمتھ کون تھے اور انہوں نے اکنامکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیسے کی تھی. تو زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے، تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو انٹروڈکٹری قسم کا ایک ٹچ ہم دیں گے. So, dear students, Adam Smith belonged to classic school of thought, and he defined economics in his book, An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nations. Adam Smith, Professor Adam Smith, who was a professor of economics, he defined economics for the first time in 1776. ایڈم اسمتھ یا ایڈم اسمتھ پہلا اکانومسٹ تھا، پہلا ماہر معاشیات تھا کہ جس نے 1776 میں معاشیات کی تعریف کی، اور اس کی جو کتاب تھی اس کا نام تھا اقوام کی دولت کی نوعیت اور وجوہات پر تحقیقی مطالعہ. یہ ڈیفینیشن کافی ویل نون ڈیفینیشن ہے، پرانی ڈیفینیشن ہے، اور اس میں سمپل سے اس نے ڈیفائن اس کو کیا تھا، اکنامکس کی تعریف کی تھی کہ اکنامکس از دا اسٹڈی آف ویلتھ. اکنامکس دولت کا علم ہے. سمپل سی ڈیفینیشن ہے کہ اکنامکس از دا اسٹڈی آف ویلتھ. اکنامکس یا معاشیات دولت کا علم ہے. تو آئیں ذرا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن ہے کہ اس میں جو اسٹڈی آف ویلتھ ہے تو اس سے کیا مراد ہے. تو جو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن ہے، بعد میں جتنے بھی جو کلاسیکی اکانومسٹ ہیں، کلاسیکل اکانومسٹ ہیں، کلاسیکی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ماہرین معاشیات تھے، جے ایس مل، این ڈبلیو سینئر، ڈیوڈ ریکارڈو، تو ان سب نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا تھا. ان سب نے یہ کہا تھا کہ جو معاشیات ہے یہ دولت کا علم ہے. جیسے میں زیادہ ڈیفینیشنز کو یہاں پہ کوٹ نہیں کرتا، صرف جو ویل نون اکانومسٹ ہے جے ایس مل، اس کی جو ڈیفینیشن ہے تو اس کو میں یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں کہ جے ایس مل کہتے ہیں کہ معاشیات دولت کی نوعیت اور پیدائش دولت کے قوانین کا مطالعہ کرتی ہے. مینس کہ جو جے ایس مل ہے تو انہوں نے بھی جو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن ہے کہ اکنامکس دا اسٹڈی آف ویلتھ، تو آلموسٹ اسی طرح سملر ڈیفینیشن ایڈم اسمتھ کے بعد جے ایس مل نے بھی دی تھی. تو ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن کو جتنا بھی ہم اسٹڈی کریں تو مین پوائنٹ آف دا ایڈم اسمتھ ڈیفینیشن از دیٹ اکنامکس از دا اسٹڈی آف ویلتھ. جتنا بھی ہم اس کی ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن ہے اس پہ ہم ڈیٹیل سے جائیں، لیکن اس کا ایک نچوڑ یہی ہے کہ اکنامکس از دا اسٹڈی آف ویلتھ. ایڈم اسمتھ کی تاریخ کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ معاشیات دولت کا
مطالعہ ہے، دولت کا علم ہے۔ We discuss the word wealth from four aspects. جو ڈیفینیشن میں اس کی ایڈم اسمتھ کی ہے، تو اس میں ویلتھ سے مراد جو ہے وہ پروڈکشن آف ویلتھ ہے، کنزمپشن آف ویلتھ ہے، ایکسچینج آف ویلتھ اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ اب پیدائش مینز کے جو اکنامکس ہے ایڈم اسمتھ کے نزدیک پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا نام ہے۔ تو آئیں اسٹوڈنٹ تھوڑا سا اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں کہ پروڈکشن آف ویلتھ سے کیا مراد ہے۔ پیدائش دولت، پروڈکشن آف ویلتھ مینس پروڈکشن آف گڈس۔ دی گڈس آر پروڈیوسڈ بائی فور فیکٹرز آف پروڈکشن: لینڈ، لیبر، کیپٹل اینڈ آرگنائزیشن اور انٹرپرینیور۔ تو پیدائش دولت سے مراد جو گڈز ہیں یا دولت ہے اس کو پروڈیوس کرنا ہے انسان کے لیے، اور یہ جو گڈز ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس کو پروڈیوس کرنے کے لیے ہمارے پاس چار فیکٹرز آف پروڈکشن استعمال ہوتے ہیں، اور یہ فیکٹرز آف پروڈکشن ان کو ہم بعد میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ لینڈ، لیبر، کیپٹل اور انٹرپرینیور کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے مراد زمین ہے، اور لینڈ مینز آل نیچرل ریسورسز۔ لیبر جو ہے وہ لیبر مینز آل مینٹل اینڈ فزیکل ورک انڈر ٹیکن فار سم مانیٹری ریوارڈ، کہ جو محنت ہم کرتے ہیں تمام جسمانی اور جو ذہنی کاوش ہے، کوشش ہے، جو روپے پیسے کمانے کے لیے کی جاتی ہے، تو اس کو ہم لیبر کہتے ہیں، کوئی اس کا مانیٹری ریوارڈ ہو۔ Capital all man-made resources which are used for further production. Or entrepreneur or organization is that factor of production which combines land, labor and capital and makes the production possible. Second جو اسپیکٹ ہے دولت کا، تو اس کی ڈیفینیشن میں وہ ہے کنزمپشن آف ویلتھ مینس صرف دولت۔ تو اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ کسی قوم کی دولت یا استعمال میں آنے والی اشیاء کو ہم کیسے خرچ کرتے ہیں، ان کو کیسے صرف کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جتنی بھی کنزمپشن ہوتی ہے، جو بھی صارفین کنزیوم کرتے ہیں، جو صرف کرتے ہیں، تو وہ اپنے سامنے جو اس کا افادہ ہے وہ رکھتے ہیں، افادے کی بنیاد پر وہ کنزمپشن کرتے ہیں، وہ صرف کرتے ہیں۔ تو پروڈکشن آف ویلتھ یا پیدائش دولت کے بعد پھر اس کو جو صارفین ہیں، جو کنزیومرز ہیں، اس کو کنزیوم کرتے ہیں۔ The wealth by the entrepreneur is consumed, which is the ultimate aim of production, exchange and distribution of wealth. A third aspect of this definition, the wealth aspect of definition, a third aspect of the wealth in this definition is the exchange of wealth. Exchange of wealth means تبادلہ دولت، جیسے کہ شروع میں میں نے کہا، آپ کو ڈسکس ہم نے کیا کہ جو انٹرپرینورز ہیں وہ دولت پروڈیوس کرتے ہیں۔ جب پیدائش دولت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد عام طور پہ لوگ اشیاء کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو پروڈیوسر ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے پروڈیوس نہیں کرتا، بلکہ the entrepreneur produce more than their need، وہ اپنی ضرورت سے زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں، اور جب وہ اس کو پروڈیوس کر لیتے ہیں تو اپنی ضرورت کے بعد ان کے پاس جو اضافی پروڈکشن رہ جاتی ہے، جو اضافی ان کے پاس گڈز رہ جاتی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں سرپلس پروڈکشن۔ اس سرپلس پروڈکشن کو وہ ایکسچینج کرتے ہیں، وہ اس کا تبادلہ کرتے ہیں دوسرے جو پروڈیوسرز ہیں ان کی گڈز کے ساتھ، ان کی جو اشیاء انہوں نے پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ اس کا تبادلہ کرتے ہیں، اور یہی جو تجارت کی ایک بنیاد ہے۔ آپس میں جو ہے وہ پروڈیوسر بھی اس کا تبادلہ کرتے ہیں، پھر یہی جو ایکسچینج ہے آف ویلتھ ہے، یہی تبادلہ دولت ہے، یہ پروڈیوسر سے پھر شہروں کے درمیان، شہروں سے صوبوں کے درمیان، ریجنز کے درمیان، اور یہ جو ایکسچینج ہے وہ پوری
जो वर्ल्ड इकानमी है, दुनिया की मईशत है, तो उस तक ये एक्सचेंज ऑफ वेल्थ जो है वो फैल जाता है। थर्ड फोर्थ जो एस्पेक्ट है इस डेफिनेशन का, वो है तकसीम दौलत। हमें पता है कि wealth is produced is distributed among the individuals। एक्सचेंज उसका हो जाता है, और जो फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो उसमें से हर एक वेल्थ को जो है अर्न करता है, उसको वेल्थ को कमाता है। फॉर एग्जांपल, जो लैंड है, तो लैंड के बदले में लैंड ओनर को रेंट मिल जाता है। जो 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 कैपिटल है या सरमाया है, तो सरमाए का जो ओनर होता है, तो उसको उसका इंटरेस्ट मिल जाता है। सिमिलरली जो प्रोड्यूसर है, उसको प्रॉफिट मिल जाता है, और जो लेबर है, उसको वेजेस मिल जाते हैं। तो जो भी वेल्थ प्रोड्यूस होता है, तो उस प्रोडक्शन के बाद, पैदाइश के बाद, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो एडम स्मिथ का कंसेप्ट है, प्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। तो वेल्थ को हम चार एस्पेक्ट से लेते हैं। इकोनॉमिक्स किस चीज़ का मतालिया है? इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, कंजप्शन ऑफ वेल्थ, एक्सचेंज ऑफ वेल्थ, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतालिया है। अगर हम उर्दू में इसको बयान करें, जो स्टूडेंट्स उर्दू समझते हैं, तो माशियात, पैदाइश दौलत, सर्फ दौलत, तकसीम दौलत और तबादला दौलत का इल्म है। फिर इस पे दसवीं की जो तारीफ है, इस पे बड़ी शुरू के दिनों में बड़ी इस पे क्रिटिसिज्म हुआ, इसकी बड़ी तनकीद की गई, क्योंकि जिस वक्त एडम स्मिथ ने माशियात की तारीफ की, इस वक्त मगरिब में मजहबी रुझानात अपने अरूज पर थे, और बहुत से जो रिफॉर्मर्स थे, लाइक रस्किन, लाइक कार्लाइल, तो उन्होंने इसकी अपोजिशन की, इसको डेफिनेशन को रद्द किया। अ, इस पे कुछ जो है वो तनकीद भी की गई, और जो तनकीद थी, तो उसमें मेन जो एतराज़ात थे, वो ये थे कि खुद इकनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ सेल्फिशनेस। इकनॉमिक्स खुदगर्जी का इल्म है। रस्किन और कलाइल के नज़दीक दौलत के उसूल इंसान को लालची और खुदगर्ज बना देता है, इसलिए इंसान सिर्फ दौलत का पुजारी बनकर रह जाता है, और हर वक्त दौलत के उसूल के लिए मंसूबे बनाता रहता है। तो ये एक उसमें तनकीद थी, जो रिफॉर्मर्स थे एडम स्मिथ की डेफिनेशन पर। ये तनकीद थी कि ये चूंकि इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ है, और जो वेल्थ है, दौलत है, इंसान को लालची और खुद गर्ज बनाया जाता है, इसलिए जो इकोनॉमिक्स है वो खुद गर्जी का इलम है, लालची लालच का इलम है। अगरचे ये बात उस वक्त के जो रिफॉर्मर्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक थी, वो इसको ठीक समझ रहे थे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। सेकंड, शैतानी इल्म। रस्किन ने दौलत के इल्म को शैतानी इल्म करार देते हुए कहा कि दौलत इंसान के दरमियान शैतानी और साफ और ऐसी कुव्वतें पैदा करती है जो इंसान को रूही और इखलाकी इकदार से दूर रूहानी और इखलाकी इकदार से दूर रखती है। तो ये एक और तनकीद थी एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी उस पे, कि दौलत इंसान के दरमियान शैतानी इंसाफ पैदा करती है, और उसकी सोच को शैतानी बनाती है, उसके किरदार को शैतानी बनाती है, उसके किरदार को बिगाड़ती है, और उसको अखलाकियात से दूर रखती है। जो लोग ज़्यादा दौलत रखते हैं, तो अ, उनकी जो सोचें होती हैं, तो वो भी नेगेटिव होती है, मनफी सोचें होती हैं, और वो माशरे के लिए कारगर नहीं होते, और वो अखलाकी पस्ती की तरफ निकल जाते हैं। तो ये भी कुछ ज़्यादा इस पॉइंट की ज़्यादा बुनियाद नहीं है। थर्ड, इस पे एक जो कॉन्सेप्ट था, इनिशियली इस फर्स्ट डेफिनेशन पे जो एतराज़ था कि लिमिटेड कंसेप्ट, आदम स्मिथ ने माशियात को दौलत के असूल तक महदूद करके रूहानी और अखलाकी जज्बात से बिल्कुल अलग कर दिया, जो इस्लाम की वसत को महदूद कर देता है।
حالانکہ معاشیات میں دولت کی بجائے انسان کی معاشی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ ایک اور اس پہ اعتراض ہے، ایک تنقید ہے کہ اس نے اکنامکس کے جو سکوپ ہے، اکنامکس کی جو وسعت ہے، اس کو بڑا محدود کر دیا ہے۔ اکنامکس کو، اس ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس پہ تنقید یہ کی گئی کہ اکنامکس نے اس کو ڈیفینیشن اکنامکس کو لمیٹڈ کر کے جسٹ دولت کے ساتھ نتی کر دیا ہے، کیونکہ دولت جو ہے وہ انسان کے لیے پیدا کی جاتی ہے اور اس کا جو الٹیمیٹ ایم ہے وہ انسان کی فلاح ہونا چاہیے، تو انسان کو اگنور کیا گیا ہے اس میں ڈیفینیشن میں، اور دولت پہ حد سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو اکنامکس کا سکوپ ہے تو وہ محدود ہو کر جسٹ دولت تک رہ گیا ہے، یعنی اکنامکس صرف دولت کا مطالعہ کرتا ہے اور اس میں انسان جو بہت اہم ہے اس کو اگنور کیا گیا ہے۔ چوتھا جو اس پہ اعتراض تھا، تنقید تھی ایڈم اسمتھ کی ڈیفینیشن پہ، تو یہ تھی کہ ایڈم اسمتھ نے معاشیات کو صرف امیروں کا علم قرار دیا اور کہا کہ دولت کا حصول صرف امیروں تک محدود ہوتا ہے، اس لیے ایسا علم جو غریبوں کے معاشی مسائل کا جائزہ نہ لے اچھا نہیں ہے۔ رسکن اور کارلائل جو ریفارمرز ہیں تو انہوں نے اکنامک کی ڈیفینیشن پہ یہ ایک اعتراض کیا کہ جو اکنامکس ہے یہ دولت کا علم ہے، اس لیے یہ صرف دولت چونکہ امیروں کے پاس ہوتی ہے تو اس لیے یہ صرف امیروں کا علم ہے۔ تو اگر ہم اس کی تنقید کا جائزہ لیں تو یہ جو بات ہے، جو تنقید ہے، تو یہ تو اس لیے زیادہ اس سے ہم ایگری نہیں کر سکتے کیونکہ ٹھیک ہے کہ اکنامکس میں ہم دولت کا مطالعہ کرتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیکن دولت بذات خود تو بری ہو سکتی ہے، لیکن دولت کا اصل میں جو ڈپینڈ کرتا ہے اچھائی اور برائی، وہ انسان پہ ہوتا ہے کہ انسان اس کو کیسے خرچ کرتا ہے، انسان اس کو کیسے جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ دولت جو ہے وہ انسان کی، اگر ایک سائڈ پہ جیسے اس ڈیفینیشن میں کہا گیا ہے، اس کی جس کی تنقید میں کہا گیا، جو رسکن اور کارلائل نے بات کی کہ انسان میں یہ شیطانی اوصاف پیدا کرتا ہے اور یہ امیروں کا علم ہے اور اس کا علم ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ تو ایگری نہیں ہونا چاہیے، لیکن اینی ہاؤ کیونکہ دولت کو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ انسان کی خوشحالی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اسے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اچھی سی اچھی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اچھے اسٹینڈرڈ آف لائف کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اسٹینڈرڈ آف لائف دولت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو ڈیفینیشن پہ اعتراض ہے، یہ تو اس وقت کے جو کارلائل اور رسکن تھے یا دوسرے ریفارمرز تھے تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا، لیکن دولت بذات خود جو ہے وہ اچھی یا بری نہیں ہو سکتی۔ جو مین چیز ہے وہ اس کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا بھی ویلفیئر ہوتا ہے، آج اگر علم نے اتنی ترقی کی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے، آج دنیا میں ہم خوشحالی دیکھ رہے ہیں، تو یہ سب کچھ دولت کی مرہون منت ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کی لیکچر نمبر 1 کا کچھ انٹروڈکشن آف دی اکنامکس تھا، تو یہ بگنرز کے لیے تھا۔ تو ان شارٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایڈم اسمتھ نے جو اکنامکس کی تعریف کی تھی اس کے مطابق معاشیات دولت کا علم ہے، جس میں ہم پیدائش دولت، صرف دولت، تبادلہ دولت اور تقسیم دولت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ پھر ہم لیکچر نمبر 2 میں ہم دوبارہ ملیں گے، جس میں اکنامکس کی ہم ایک دوسری ڈیفینیشن کو ڈسکس ہم کریں گے۔